فاتحہ برائے مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک الطوع وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ اللہم صلی علی۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے امام زمن دے ظہور تاجیل فرما۔ میرا مالک اساں گنہگارانوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڈے دل ساڈے وہڑے اور ساڈیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ بانی مجلس دے جملہ مرحومین، اس علاقہ دے جملہ مرحومین منتظمین فرش عزا، میرا مولا حاضرین مجلس دے بھی جملہ مرحومین اپنی عزت واسطے قبران منور اور روشن فرما۔ کبیرہ صغیرہ کوئی گناہ عظیم ہے تو شہزادی کونین دا صدقہ معاف فرما۔ میرا مولا جنہاں دے بعد کوئی دعا منگن والا نہیں، انہاں دے بھی درجات بلند فرما۔ میرا مالک خالق جو علیل آئے، جو مریض آئے، جو بیمار آئے، الطاف حسین سمیت کل مریضانوں صحت کلی عطا فرما۔ میرا مولا جو مومن بے اولاد آئے، علی رضا محمد عباس سمیت نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ میرا مالک خالق اپنی عزت اور عظمت دا واسطہ حاضرین دی جو حاجت ہے شہزادی کونین دے صدقے کل دی حاجت روئے فرما۔ میری ملت دے جوانانوں ہر قدم تے امام عصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما۔ میرا اللہ اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ ایک مومنہ بچی جس دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، بہت علیل ہے، سارے دعا کرو بی بی پاک دا صدقہ مولا صحت کلی عطا فرما۔ جو اسپتالہ میں چلیل مریض ہیں، جو دعاواں اس وقت واڑے دل و دماغ چن، میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ کل دعاواں مستجاب فرما۔ سب آمین آکھنا۔ میرا اللہ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب، اس نگری نو شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام تک سلامت فرما۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ دعاواں دی منظوری واسطے صلوات بھیج دیو بلند آواز اللہم صلی اللہ۔ مریضان دی شفا واسطے صلوات بھیج دیو محمد محمد اللہم صلی اللہ۔ اجازت ہے جی گفتگو میرے محترم سامعین، شیعہ سنی بھائیوں، خالق لم یزل
وحدہ لا شریک سمیع و بصیر علی و عظیم اول و آخر ظاہر و باطن ذوالجلال والاکرام علی کل شیء قدیر جس نو بھی عزت عطا کر دے اس نو عہدے دی وجہ تو عطا کر دے رشتہ داری دی وجہ تو عطا نہیں کرتا خالق لم یزل دی بارگاہ دا ایک قانون ہے اللہ اور اللہ دا محبوب جس نو بھی عزت عطا کر دیں عہدے دی وجہ تو عطا کر دیں اللہ اور اللہ دا محبوب جس نو بھی بلند کر دیں بنیاد رشتہ نہیں رکھ دے کسی نو رشتہ دار ہون دی وجہ تو بلند نہیں کر دے حقدار ہون دی وجہ تو بلند کر دے میرے محترم سامعین قرآن دی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اگر رب نے قربا دی مودت نو واجب کیتا تو قربا دا معنی بعض مفسرین نے کیتا قرابت دار دا گم والرخین نے کچھ معنی کیتا رشتہ دار اگر رشتہ داران دی مودت واجب ہے تو رشتہ دار توت حضور دے ہور بھی ہیں موضوع اس گفتگو دا ہو سکتا ہے کہ آخر اہل بیت ہی حقدار مودت کیوں آخر اہل بیت آل محمد ہی حقدار مودت کیوں اگر بات قرابت داران دیئے اور اگر رشتہ داران دیئے تو یاد رکھنا اللہ اور اللہ دا محبوب رشتہ داری دی وجہ تو کسن بلند نہیں کر دے اگر جوانوں رشتہ داری دی وجہ تو بلند کر دیں تو رشتہ دار حضور دے ہور بھی ہیں تھوڑا مثال نالی سنو آسان کریے اللہ نے آدم علیہ السلام دا سجدہ کروایا ملائکہ نے کیتا حضرت آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں شور حوا بھی ہیں والد حابیل بھی ہیں جد الانبیاء بھی ہیں اول بشر بھی ہیں صاحب صحیفہ بھی ہیں کیا آدم علیہ السلام دا سجدہ اس وجہ تو ہویا کہ اول بشر ہے یا شوہر حوا ہے یا والد حابیل ہے نہیں قرآن آخر رشتہ داری دی وجہ تو سجدہ نہیں ہویا انی جائل فی الارض خلیفہ آدم علیہ السلام دا سجدہ شوہر حوا ہون دی وجہ تو نہیں والد حابیل ہون دی وجہ تو نہیں آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو آئی اللہ دا خلیفہ اس دنیا تے دھرتی تے عرض تے ہون دی وجہ تو آدم دا سجدہ ہی معلوم ہے اللہ شور حوا دی وجہ تو سجدہ نہیں کروایا اللہ رشتے نو پچھے رکھیا عہدے نو رب اگے رکھیا رشتہ داری دی وجہ تو سجدہ نہیں کروایا عہدے دی وجہ تو سجدہ کروایا پہلی مثال دوسری سورہ یوسف عزیز مصر دے دربار یعقوب علیہ السلام زوجہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام دے 11 پتراں یوسف نو سجدہ کیتا کیا بھائی سمجھ کے کیتا کیا بیٹا سمجھ کے کیتا تو قرآن جواب دے رہے ہے یوسف علیہ السلام دا سجدہ بھائیو بیٹا ہون دی وجہ تو نہیں
یوسف علیہ السلام دا سجدہ نبی اللہ ہون دی وجہ تو ہا، آدم علیہ السلام دا سجدہ خلیفۃ اللہ ہون دی وجہ تو ہا۔ تو پھر ہر دور دا مسلمان یاد رکھے اگر محمد زہرا دی تعظیم کر دے ہم تا دھی سمجھ کے نہ کر دے۔ مجلس میں پڑھ دیتی ہے جنہا میرے نال سفر کیتا ہے، خدا زندگی دراز فرماوے، مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے، مل کے بولو حیدری، خدا تو نباد رکھے ہمیشہ۔ یاد رکھنا جوانوں، شرف سیدہ ہے دختر سرکار ہونا، شرف حسنین کریمین ہے نواسا ہونا، مگر جڑے مراتب نہیں ناندے، جڑے درجے نہیں ناندے، یہ رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، چونکہ رشتے بنین بعد ایہن رشتیاں تو پہلے رشتیاں دی ابتدا ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ تو رشتیاں دی ابتدا دنیا دا جڑا سارے تو پہلا رشتہ ہے وہ آدم و حوا دا، یعنی شوہر اور زوجہ دا پہلا رشتہ دنیا دا، اور ایک روایت کے مطابق دنیا دا آخری رشتہ بھی شوہر اور زوجہ دا ہو سی۔ قیامت تو 40 سال پہلے رب ذوالجلال افزائش نسل دا سلسلہ بند کر دے سی تاکہ بچے جوان ہو جان کو یہ نہ آکھے میں تا بچہ مین کی پتیا لگے علی کس بلندی دا مالے، کیونکہ ظلم نہیں اس دی بارگاہ وچ۔ باقی جتنے رشتے بنے، ماں بیٹے دا رشتہ، باپ بیٹی دا رشتہ، بہن بھرا دا رشتہ، یہ سارے رشتے بعد وچ۔ پہلا رشتہ آدم و حوا سلام اللہ علیہ دا رشتہ، عقائد تشیع دے مطابق جملہ عرض کرنا چاہنا، باقی صاحبان بھی نال راسن، لیکن یہ جملہ بالخصوص عقائد تشیع دے مطابق ہے۔ انہاں آدم تو پہلے مندے ہو یا بعد؟ چپ کر گئے ہو؟ یاد رکھنا جوانوں، وہ جڑے رب نے نام پڑھائے اور آسان کر دے بھی، اگر جوانوں آدم تو بعد چن، اگر آدم علیہ السلام تو بعد ان تو پھر ان شامل بشر، اگر آدم علیہ السلام تو بعد منو تو پھر ان شامل بشر، اور تسی علی والے مندے آدم علیہ السلام تو پہلے کہ اللہ نے انہاں دے نور نو خلق کیتا، پھر ان ما فوق البشر، یاد رکھنا جوانوں، بڑی معتبر روایت ساڈے مذہب حقہ دی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 4,24,000 نوری سال پہلے اپنے نور چوں ایک حصہ وکھرا کیتا، مڑ ایک دے دو کیتے، ایک نو نور عظمت چ رکھیا، ایک نو نور قدرت چ رکھیا۔ یاد رکھیا جوانوں، ایک نو عظمت چ، ایک نو قدرت چ، ایک دا نام محمد رکھیا، ایک دا نام علی رکھیا۔ یاد ہے جوانوں، یاد رکھیں، گناہ معاف ہو جان مل کے حیدری یا ہون ذرا شرکت کرنا جوانوں۔ آدم علیہ السلام رشتیاں دا آغاز ہویا، اگر آدم تو ہومن بعد تو پھر ان شامل بشر،
پھر مننا پوسی کے شامل بشرن، اور اگر آدم تو پہلے تو پھر ان ما فوق البشر، اتلی ڈگری انہیں پہلے کیوین معتبر حدیث جوانوں جدو اللہ نے آدم و حوا دا پیکر بنایا، روح پھوکی، سنٹر حضرت جبرائیل امینہ بیٹھے، عرض کیتا آدم علیہ السلام نو کہ حق مہر دے حوا نو تاکہ تیرا نکاح پڑھا دے ماں. تو آدم علیہ السلام نے آکھیا کہ بنیا ہونا کم کیتا نہیں، اجرت ملی نہیں، کمائی ہے نہیں، حق مہر ہوندہ ہے مرد دی پاک تے نیک کمائی وچوں، کمائی تا جے ہے نہیں تو سر رہنمائی کر دیو کہ حق مہرچ دیواں کی. حضرت جبرائیل کیا 10 مرتبہ محمد والے محمد تے درود بھیج دے. درود نہیں ہے اہل بیت وجود دا ثبوت. محبت نال حیدری اللہ تو نباد رکھے. تسی جیو بڑے ہی خوبصورت مولا دا گھر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جنہ بنایا ہے اور جڑے سنبھال کے رکھ رہے ہیں. مولا دین دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرماوے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. جدو میں داخل ہویا اور سامنے ممبر پاک دی زیارت ہوئی تو کمال ماشاءاللہ. خدا جنہ اس نو بنایا، جنہ کاوش کیتی اور جڑے سنبھال رہے ہیں مولا آباد رکھے. گھر سونا ہی ہونا چاہیے مالک دا، مالک دا گھر خوبصورت ہی ہونا چاہیے. تے وجوانو جنہ اتھے خوبصورت بنانا ہے انہاں اتھے لے لینا ہے. مل کے حیدری اللہ تو نباد رکھے. حق مہر 10 مرتبہ درود بھیج دیو محمد و اہل بیت محمد تے. درود بہت بڑا عمل ہے زندگی دا، شامل رکھو زندگی وچ. کوئی کہہ دے کہ صرف مسجد چھوے یا بارگاہ چھوے تو اتھے بندہ ورد کرے نہیں. ٹر دے پھر دے تعویز بنا لو، اوکھا سوکھا 40 دن کر جاؤ پھر ورد ہو جائے گا. ازما کے ویکھ لینا، اوکھا سوکھا 40 دن درود پاک دا ورد رکھو. اول تے ایک جمعرات نو شروع کرو، دوسری جمعرات تک اثرات سامنے ہو سن. بعض ٹائم بندہ کدائیں گل کر رہے ہوندے تے اپنے آپ نال ہی بندے دا من بولدا ہے. بندہ گل کدائیں کر رہے ہوندے تے دل درود مدینے والے تے پڑھ رہے ہوندے. یہ رستے معرفت دے ضرور انہیں رستیاں دا پتہ ہونا چاہیے. اور درود ایک ایسا عمل ہے جتھے کرو قبول ہے، جتھے پڑھو درود، جس وقت پڑھو درود، پڑھنے چ دیر ہے، قبول ہونے چ دیر نہیں ہے. ویسے تو لا تعداد چیزاں جوانوں، لیکن یاد رکھے 2 چیزاں جتھے بھیجو گے اتھے ہی قبول ہو جان گیاں. یا 14 تے سلام یا انہاں دے دشمن تے لعنت ہے. انہاں اپناؤ شیعہ سنی جوانوں زندگی میں رکھو. جیڑا محمد والے محمد دا نہیں لگدا وہ امت دا کتھوں لگدا ہے؟ وکھرے نہیں ہو جانا اس جملے تو بعد. جیڑا ساڑھے حضور دا نہیں لگدا، جیڑا حضور دا دشمن ہے وہ آل دا سجن کتھوں ہو سکتا ہے؟ تو جیڑا آل دا دشمن ہے وہ نبی دا سجن کی میں ہو سکتا ہے؟ اسی نن جدا نہیں کر سکتے. رب اس گھرانے تے درود بھیجے ہے، رب سلوات پڑھیے 10 مرتبہ. فقہ دا مسئلہ ہے جب تک مہر معین نہ ہوئے نکاح جائز نہیں. پہلے مہر معین ہو سی پھر نکاح جائز ہو سی. مہر معین نہ ہوئے تو نکاح جائز نہیں، نکاح نہ ہوئے تو اولاد جائز نہیں.
حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ حق مہر حوا وچ پڑھی ہے صلوات. مہر نہ ہووے نکاح جائز نہیں، نکاح نہ ہووے اولاد جائز نہیں. ہن ساڈے تے کوئی سوال نہ کرے بے مجلس سے چٹھ دن تا صلوات، قصیدہ ہوئے تا صلوات، مجلس مکے تا صلوات، ماتمداری ہوئے تا صلوات، اے شیعہ کعبہ وچ کھلوتے ہوئے تاں صلوات، نجف وچ کھلوتے ہوئے تاں صلوات، اے کسے مقام تے ہوئے تاں صلوات، گلدستہ اعظام تے ہوئے تاں صلوات، مسلح تے ہوئے تاں صلوات، مومن دی زیارت کرے تاں صلوات، کسے نو بلایا جا رہے تاں صلوات، کسے نو کھوایا پیوایا جا رہے تاں صلوات. ساڑھے تو نہ پوچھ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ حق میرے حوج پڑھی آئی صلوات. او آدم مسیح آدمی، او باپ اسی بیٹے. صلوات پڑھنا شیعہ ہون دی علامت نہیں ہے، آدم دا حلالی پتر ہون دی علامت. اے حد کسے دے معتاد نو من شیعہ سنی آباد رہو جڑے در بے بہا نعرہ حیدری. اللہ تو آباد رکھے، خدا آباد رکھے. بہت شکریہ جی، مہربانی. خدا تو آباد رکھے. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. درود بہت بڑا عمل. کس مقصد واسطے شروع کرنا چاہو ازما کے تو ویکھو. انہن سمندر دی تہ وچ بھی کوئی پکارن تے آپ بھامیں مرحب دے سینے تے ہومن تے تامی مشکل کشائی ہو جاتی. قرابت دار جس دا بھی تعارف کروایا رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، رشتے بعد اچ بنے. محمد و آل محمد نہ ہوندے رشتے سارے مایوس ہو چکے ہیں، رشتے اس دنیا دے اندر مرجھا چکے ہیں، رشتے بدنام ہو چکے ہیں. بیویاں نبیاں نال چنگا نہ کیتا. جڑا قرآن پڑھتا ہے بولنا تو اسے میرے نال. بیویاں قرآن آخرے ہے، قرآن دا حکم ہے، قرآن قرآن لعنت کیتی ہے. لوط نبی دی بیوی ویکھ لو، فرمائے ان دی سفارش نہیں کرنی، انہوں نہیں چھوڑنا. نوح نبی دی بیوی ویکھ لو، باپ پتر نو آکھ رہے ہیں میرے نال بیڑیے چاڑے کشتی نجات ہے. پورا صحرا پانی نال بھر جاسی، بلند پہاڑاں تے بلند درخت بھی اج غرق ہون تو نہیں بچ سکدے. تے ماں کو پتر نو پیا دیے پیو وال نہ جاویں. جنت ماں دے قدمہ اٹھے. آل محمد کل بمیں تا پتہ لگے. سائیاں فرمایا ہر ماں دے قدمہ اٹھ جنت نہیں، جنت اس ماں دے پیریں اٹھے جڑی شوہر دی فرما بردار ہوئے. اللہ تو اٹھے گھر نہ بات رکھے. ایک بات تے پوری بات نو بند کر دیں دن محمد و آل محمد. شوہر دی فرما بردار ہے، شوہر دے حکم تو سوا قدم نہیں چیندی. رشتے مرجھا چکے ہیں، بیوی دا رشتہ مایوس ہے. نبیاں نو چاچیاں کے دکھ دیتے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو دکھ دیتے، رشتے بدنام ہو گئے ہیں. یعقوب علیہ السلام دے پتراں یوسف نو کھوئے دھکا دے کے کھوٹے سکیاں دے بھا یوسف جیاں بھراوے چھوڑیا. رشتے مایوس ہو چکی ہیں. شکر ادا کیتا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام دی حویلی دا
جس حویلی دے در تے آ کے نبیاں دا سلطان بھی رک جاندے ہیں، جتھے نبی رکے نوتھے شرمائے ہوئے مرجھائے ہوئے یہ رشتے بھی آ کے بہ گئے۔ ابو طالب دا دروازہ کھلیا، بھرا دے رشتے ہوتے عباس آ کے ہاتھ چا رکھیا۔ اے رشتیاں دی وجہ تو اہم نہیں، رشتے انہاں دی وجہ تو اہم ہیں۔ رشتے دی اگر اصل پرکھ کرنی ہے، رشتے دی پہچان کرنی ہے تو محمد والے محمد تو پرکھو کہ نہ رشتیاں دی کس طرح معراج کرائی۔ لوگ تو آپس سے رشتیاں دی وہ تمیز، رشتے دا جو حق ہے دوسرے بندے نو لوگ ہو سکتا ہے دوسرے ساتھی نو بھرا آکھ رہے ہون اور اپنا بھرا اس محبت تو بالکل ہی معروم ہوئے۔ اگر ایک بندہ باہر کھلو کہ کسی تیسرے بندے نو آدھا ہے بھئی تو میرا بھرا ہے، جبکہ اپنی محبت دے معیار تے آکھ رہے ہیں، جبکہ انہوں نہیں آکھ رہے جڑا حقیقت بھرا ہے، تو جڑا رشتہ انسان اگے دے رہی ہے جس تو لے کے یا جس تو متاثر ہو کے یا جس رشتے دا پیمانے دا پتہ ہے بھی یہ رشتہ کتنا بلند ہے، وہ پہلے اس نال تو وفا کرے۔ کسی دے بزرگاں کے بندہ جا کے تمیزدار ہویا کھلوتا ہوئے تے اپنے بزرگاں دے سامنے بدتمیز ہویا کھلوتا ہوئے، تو یہ چیزاں سکھڑیاں محمد رشتیاں دی پہ کچھ نہیں سکھیا، اخلاق ہی سکھ لوے زمانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفاتوں کچھ نہ سکھ سکی دنیا، اخلاق ہی سکھ لیندے۔ محمد و اہل بیت محمد دا گھرانہ رشتے تو دور دی گل ہے، نوکران نال انہاں دا برتاؤ، نوکران نال غلاماں نال انہاں دا برتاؤ کہ غلاماں نال کیویں پیش آندے۔ میں صدقے ہو جاواں، حبش جو ٹور کے آئی بیٹھی ہے تے محمد فضا تھی کر کے بلایا ہے۔ نانا سلیمان کر کے سڈیندن، تو لا تعداد ایسیاں چیزاں زندگی وچ جڑیاں سن میسر ہیں مگر ساڈے کول قدر نہیں ہو رہی، انہاں چیزاں دی محمد و اہل بیت محمد دی زندگی دا اثر ہوئے اپنی زندگی تے۔ کامیاب زندگی گزارو گے تو کامیاب آخرت ملے گی۔ ایتھے گزار کے اے پلے سراتے اے تلوار تو تیز تے وال تو باریک ہے۔ ایک سید فقیر کول بیٹھے اور ناکھے وسیم عباس اگا کیڑی آگے تے کیڑی ٹھاڈے، بندیاں آگ بھی ایتھوں ہی لے جانی ہے۔ بال سکتا ہے جتنی بال کے لے جاوے، ٹھنڈی جا تیران دا پروگرام ہے تو بھی سامان اس دنیا چ موجود ہے۔ رب دی رضا دے مطابق زندگی اگر گزارنی ہے تو 14 اسوہ حسنہ اور سب تو بلند سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ صفات ان ویکھو پرکھو پہچانو، جس دا اسم سمجھے چ نہیں آندا، جس دا وسیع سمجھے چ نہیں آندا، جس دا وسیع علی ابن ابی طالب ہوئے، سانوی تعارف کران تو پہلے خان ملک فلان فلان دسن تو پہلے ساڈا بھی حق بندا ہے کوئی پوچھے کون ہو تو بندہ آکھے غلام محمد، چونکہ یہ طریقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ملنا ہے۔ کوئی جو پوچھے آج ہی اپنا تعارف کرواؤ، نم دس دے میں فاتح خیبراں بدراں احداں حنیناں، ہکو جملہ دین انا عبد من نبی دے محمد، میں محمد دے بدیاں وچوں ایک بندہ۔ لا تعداد چیز ایسی موجود ہیں۔ محمد و اہل بیت محمد قرابت داری رشتہ داری دی وجہ تو نہیں، اگر رشتہ داری دی وجہ تو ہیں تو رشتہ دار آقا علیہ السلام دے مکہ آلے بھی مدینے آلے بھی
جتھے جتھے بادشاہ نے عقد کیتے وہ بھی 9 ویڑے بن دین 11 ویڑے بن دین یا 13 وہ آقا علیہ السلام دے رشتہ دار اے حسنین کریمین نو جڑا مہر تے بہایا ہے اے دھی دے پتر سمجھ کے نہیں بہایا مہر دا حقدار سمجھ کے بہایا ہے اور یاد رکھا ہے غدیر دے میدان دے اندر عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب موجود ہیں جڑا رشتہ حضور دا علی نالے وہ عباس ابن عبد المطلب نالے جڑا رشتہ حضرت ابو طالب نالے وہ حضرت عباس نالے جڑا عبداللہ ابن عباس نالے وہ علی ابن ابی طالب نالے لیکن 1.25 لاکھ دے مجمع وچ چاچے دا پتر سمجھ کے ہاتھ نہیں چایا حدیث قصہ کیڑا گھر جیسے نہیں پڑھی جا رہی ہوگی اور یقیناً اج بھی گھر جا کے 5 تو 7 منٹ لگ دیں کوئی شے نہیں تو ایک پانی دا گلاس رکھ کے بھی ایک پانی دا گلاس رکھ کے بھی یہ عظیم بابرکت رات وچ بھی تسی اپنے گھر نو جنت بنا سکتے ہو. اج جدو حدیث قصہ پڑھی سی غور نال سنیا ہے حضور چادر پھیلا کے بھی اگر چواں نو چادر ہیٹھ بہایا ہے تا رشتے دے نال عہدہ دسیا ہے عہدہ اگر رشتے داری دی وجہ تو جوانوں بندے چادر ہیٹھ بہاوینا تے مڑ ادھا مدینہ چادر ہیٹھ باندائی ادھا مدینہ جتنے رشتے دار آقا علیہ السلام دے چادر تک کھوٹ نہیں سکتی وہ جیڑا ایسے چادر دے ہیٹھ 2 جہانہ دے گناہ گاراں نو کاج لیندہ ہے وہ اپنے ویڑے آلے نو کیویں نہ جگہ دے ویا لیکن معیار اللہ دے محبوب نے رشتہ نہیں رکھیا عہدہ رکھیا ہے تے ساریاں تو پہلے داخل ہوئی نہیں ویڑے چھسن مجتبہ جا کے ضرور پڑھنا جوانو اماں تو پوچھیا نانا دی خوشبو آ رہی ہے فرمایا زیرے کی ساتھ وڈے نانا موجود ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قریب جدو حسن پہنچے تو حضور نواسے نو ویکھیا رشتے نال عہدہ دسیا تک کہ کل کوئی اعتراض نہ کرے بھئی سن نہیں بہایا حسن آکھا نانا اجازت ہے زیرے کسا آ جاؤں حضور فرمایا صاحبہ حوضی اے حوض کوثر کے مالک حسن دینا پینا سنو میں کی آ کرے اور بعد چاہے حضرت امام حسین علیہ السلام اماں نانا جان دی خوشبو آ رہی ہے عہدہ دسیا فرمائے زیرے کے ساتھ وڑے نانا موجود ہیں جدو حسین علیہ السلام قریب آئے کوئی بھی مسلک ہے کسی بھی مسلک دا بندہ ہے اس دا ہر عمل دا ایک کوئی انجام ہے وہ چاہندہ ہے کہ میں جنت پہنچ جاواں میری شفاعت ہو جاوے میرا کوئی ہاتھ نہ پلوے ایڈے وڈے اولین آخرین راشج کوئی سکھ دا سا مل جاوے جتھے اپنے ہی منہ اپنی پی پسینے دے پھندے ہو سن اور پانی دی بوند بوند نو انسان ترس رہا ہو سی زمین میں شلنگاراں دے ہو سی کوئی سایہ نہ ہو سی ہر عمل ہے تا شفاعت واسطے نا آسیوں پاسیوں نہ پوچھ جس دا کلمہ پڑھی آئی اس تو ہی پوچھ لے شفاعت کس دے ہاتھے چے حسین آکھیا نانا اجازت ہے میں زیرے کسا آ جاواں حسین دا منہ کے حضور فرمائے شافع امتی اے امت کی شفاعت کرنے والے حسین یہ لکھو ندی سے کسا آ جاواں شافع امتی اے امت کی شفاعت کرنے والے توجہ امت کی شفاعت کرنے والے حسین شافع امتی اور جدو علی ابن ابی طالب آئے صاحب لوائی آئے اے لوائے حمد کے حامل علی فرمائے میرے وسیع اے میرے خلیفہ اے میرے جانشین
کتنی واہ واہ ہوئے، واہ واہ بہت پیچھے رہ جاندی ہے، بہت آسمان تو فضائل دا موتی تروڑ کے توڑیاں جھولیاں پا کے جا رہے ہیں۔ شہزادی کونین آئے تو حد ہی کر دیتی ہوتے ہیں، جڑا سمجھے وہ بولے۔ شہزادی کہ بابا اجازت ہے میں تیرے کسا جاما، ہوتا دس کے کائنات نو حیران کر دیتا، فرمایا مدن الرسالہ، اے رسالت کی کار زہرا۔ رشتیاں دی وجہ تو اہم نہیں۔ بسم اللہ حیدریہ۔ وہڑے شہزادی پہلے موجود ہیں مگر زیر کسا سب تو آخر چاہے کیوں؟ صدری ذاکری دے ایک لفظ آکھنا چاہنا، کسے آکھے اللہ چاندہ چار بے کے بطول دا انتظار کریں، بطول بے کے کسے دا انتظار وہڑے پہلے موجود ہے، جس دا انتظار رب نو گوارا نہیں، اللہ جانے کھلوتی کیوں ہے۔ آگے موسم حسنین دے یتیمی دا کچھ دیاں دے بعد ایک چند چڑھنا لئی، جس اچ مدینے جو ہکو آواز آ رہی ہے، بابا میں ان تھک بھیا۔ اے آواز ایک شام دے زندان چوائیے، یا ایک مدینہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا وہڑا۔ میں دعا منگدا میرا اللہ جیڑی ماما اس پورا شوب زمانے دے ویچ گھرانچ کم کار کر کے اولاد پال رہی ہیں، یا اللہ پاک انہوں کوئی اپنی خاص مدد نصیب فرما۔ کسے دا دل نہیں کردہ کسے دے برتن دھون واسطے، جڑے مجبوری دی وجہ تو کر رہے ہیں میرا مولا ماما، جنہاں دے سیر اتے چھت نہیں ہے، وارث نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سین پاک دی مجلے سے، میں کیوں نہ دعا کراں اپنی انہاں ماما تے بہنا واسطے؟ میں دعا پہ منگدا تسی پھر پوو تے آمین آکھو۔ میرا اللہ اپنی عزت واسطے انہاں سر دی چھت بھی عطا فرما، دیاں پتران دے خرجات بھی عزت نال پورے ہو جان، کوئی ایسے سمت دے مجاہدان دے ذمے کوئی ہو جاوے، لوگ سجے کھبے ویکھیں۔ میں دعا منگدا چونکہ جڑی رول رول کے پال دیئے وہ بڑے اوکھے پال دیئے، دعا مانگ انشاءاللہ وہ ماں نہ مرے جندیاں دھیاں چھوٹیاں کبھی ہائے نہیں آمین نہیں۔ اے میں پوری امت دیاں دھیاں نو دعا دیتی ہے، کبھی ہائے نہیں آمین نہیں، انشاءاللہ وہ ماں نہ مرے۔ مغرب دی اذان تو پہلے ممبر چھوڑ دیتا جاسی، انشاءاللہ ہر بندہ اول وقت سجدہ ادا کرے گا، میرے نارلو میں بین سڑا ہوا انشاءاللہ وہ ماں نہ مرے جدیاں دھیاں چھوٹیوں میں۔ لا تعداد لوگ اپنے دکھ سندس دن خدا سن طاقت بھی دے وے کیسی انہاں دی امید تے پورا اتر سکیے۔ ماں مردی پہ ہوئے نا تو آدھی جی دعا منگو، رب میری کچھ دے زندگی بداوے، میں مر گئی میری دھیاں رولوے سین، میرے نکے نکے پتر رول جا سین، پتہ نہیں کتنا ماتم ہونے تے کتنے لے سن بھائی ہائے کر سین، ماتم ہو سکتا ہے اللہ دے جہان ہر ماں جیندیاں دھیاں نکیاں ہوئے نا وہ زندگی منگ دیئے۔ ایک حسن دی ماں ہے جیڑی 17 سال تے 6 مہینے دی عمر سڑے ہوئے دروازے الوے کیا دی اللہ انشاءاللہ میں مر گئی ہوں، انہوں دروازہ بھی جلایا ہے جن سے میرا بابا محمد آکر کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی۔ مغرب ٹائم بھی شادی ہے، مغرب ویلا بھی سائن جائے گا، میرے شیعہ سنی جوانہ اے نقصان صرف شیعہ دا نقصان نہیں ہے، پوری امت دا نقصان ہے۔ ہر فقہ دے عالم نے یوٹیوب تے لا تعداد مجالس پہیاں
اس گھر دا نقصان پوری امت دا نقصان ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے بھجدے گھوڑے تو لان دی پیڑ صرف شیعہ نہیں ہے، پوری امت دا مہمان ماریا نے، سارے دے حق بڑھدا ہے۔ تا کرم ہویا کہ ساڈے حصے وچ حسین دا جنازہ آیا، کیڈی وڈی عظمت نال غربت دی گل ہے، مجلس شیعہ سنیاں دی ہے تے جنازہ محمد دی دھی دا شبیہ جنازہ اس دا برآمد ہونا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ پوری امت دا نقصان ہے۔ اور یہ شعر کیسا پورا آ رہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اللہ دے جہان واحد بطولے تطہیر علی چادر گلج پا کے علی دے سامنے ہاتھ بنن۔ ہر بندے دی اثرت تجھن پتہ ہوئے میری موت نیڑے وعدہ ہے، سجن ڈھیر آوین رش ڈھیر ہوئے، کوئی میری دھیہ نو سہارا دے وے، کوئی پترہ نو سہارا دے وے، کوئی قبر چلاوے، کوئی دعا منگے، کوئی قبر تے بیٹھ کے تلقین پڑھے سنے، کوئی آمین آکھی۔ کتنا ماتم کریے تے سین دے دکھ دا حق ادا ہوئے۔ ہاتھ بن کے پہلی وصیت کیتی ہے تے علی دی کڑ دیوار نہ لگی ہے، ہاتھ بن کے پیا دیا، یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرنا۔ ہو گئی مجلس میرے حصے دی، یا علی میرا جنازہ درات رچاوی، یا علی میرا جنازہ ارسل چاوی، جدہ لوگ گھرہ وہوا میں مادمیت کھڑا پڑھدا رو کے پیا دیئے، یا علی متو جنازے تے آوے جنہ میرا محسن ماریا، یا علی میں لوگاں دے ڈری ہوئی یا علی تابوت میرا جنازہ رکھی، کسے دی نظر میرے کانتے ہائے ہائے ہائے، یا علی میں ازلی پردہ دارا، یا علی کسے دی نگاہ میرے کانتے نہ پوے۔ ایمن دسے افریقہ میں شہزادیاں دے جنازے لکڑی دے تابوت رکھ کے دفنائے جاندے، یا علی میرا جنازہ بھی ہے، پہلا تابوت لکڑی دا اسلام وچ بنت رسول دا برآمد ہوئی۔ اگلی وصیت بڑی اوکھی ہے، ہاتھ بن کے پیا دے، یا علی دو پتر نہیں دو دھیا نہیں، اولاد اللہ بندہ اگلی سطر تے تڑپ جائے گا۔ دساں بھی اولاد دی عمر کتنی آئی جدہ بطول جائی ماں پہ ٹر دی آئی، جڑی ساریاں تو چھوٹی آئی انہوں دی عمر آئی 2.5 سال۔ ہائے ہائے ہائے، علی بادشاہ دی 2.5 سال دی عمر ماں دی کتنی لوڑ ہوتی، پتہ نہیں کتے کتے ماں نو یاد کر کے رنیوں سے ڈلی دیا دیا۔ پتران دی بھی نہیں نبدی ماں سوا، پر دھیاں دا تا سب کچھ ہی ماں ہوندے، سب کچھ ہی ماں جے دنال دل دیاں گلاں، پتہ نہیں کس کس موڑتے ماں دے نا لے لے کے روندیاں سین۔ 2.5 سال دی ام کلثوم، 4 سال دی شام علی سین، 4 سالاں دی دھیے تے ہاتھ بن کے پیا دی، یا علی میں جا رہی ہاں، میرے باں جو دو ویڑے چوے آئے نا، پہلے قرآن دی کوئی حکایت پڑھے آئے، ڈھا مار کے علی آدھر کیوں بطول گھر میرا نہیں، ٹھٹا سا بھر کے آدھی ہے، یا علی گھر تیرے پر زینب وڈی پردادار ہے، یا علی تو دی آواز سن دیئے، جت ہوئے دوڑ دیا دی، اماں میں نے چھپا میرا بابا ہے، میں کتنی میری آنکھیں ہے، زینب بابے نال گولی کار رو کے پیا دی، علی دیا بابا ہے، یا علی جتنی دیر ویڑے چران دیو میری کانڈ پچھے لوگ کے ران دیئے، یا علی میں ٹوری میں دیا میں ہونا نہیں، متا چانک ویڑے چاویں سامنے زینب آوے دے حیات مر نہ جاوے، ہے کوئی ایڈے وڈے مجمع ماتم کرنا لا، میں پردہ پردہ ہے جوان ہے بزرگ ماتمی ہے، شیعہ سنی کیوں رو رہے ہیں، جیڑی ایڈی وڈی پردہ دار ہے نہ رب جانے 36 بازار۔ آئے کریمت عباس نال خیرات روندہ بیٹھو ہوئی، اگلا لفظ آکھا 36 بازار تے 3 دربار،
لکھ دا مجمع ہر موڑ تے آدھی آئی حیا کرو نحنو بنات الرسول